بڑے ہی ادب کے ساتھ آئے ہوئے تمام مصلیان سے محبت کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے تھوڑا قریب ہو جائیں. پیچھے ایک مجمع ہے تاکہ وہ بھی ہمارے آج کے اس اجتماع میں شریک ہو جائیں. ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے آگے بڑھنے سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیں. ہمارے جو مجمع میں بزرگ ہیں ان کے بھی ادب کا خاص خیال رکھیں. ہمارے بڑوں کو دیوار کا ٹیکہ دے دیں اور نوجوان اپنی کمر کا ٹیکہ لے کر آگے بڑھ جائیں. ماشاءاللہ ہر چیز سے اللہ نے ہمیں فارغ کر دیا. غسل ہو گیا، نئے کپڑے پہن لیے، گرم گرم اللہ نے بریانی کھلوا دی، ٹھنڈے ٹھنڈے شربتوں کو ہم نے نوش فرما لیا. اب تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اب بس آرام سے بیٹھیں گے سحری تک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آمین بول رہی نہیں، کہاں صحیح حضرت اٹھا لیتے ہیں گھر کو. راتوں کی لذتیں اگر لگ جائیں نا پھر آدمی سونا چھوڑ دیتا ہے. ایک بات یاد رکھو، دولت دین کی ہو یا دنیا کی، دولت دین کی ہو یا دنیا کی، جب مل جاتی ہے تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. دولت ملی تو بھی رات میں نیند نہیں آتی. دین بھی اگر مل جائے تو پھر راتوں میں نیند نہیں آتی. پھر بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. راتوں کی لذتیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا لطف کیا ہے، مزہ کیا ہے. ہم نے تو ساری زندگیاں سونے کے مزے دیکھے ہیں کہ سونا کتنا اچھا لگتا ہے، نیند کرنا کتنا اچھا لگتا ہے. کبھی اللہ کے دربار میں اکیلے کھڑے ہو کر دیکھو، نفلوں میں رکعت باندھ کر دیکھو، اللہ کے سامنے رو کر دیکھو، سجدوں میں دعائیں مانگ کر دیکھو، پھر اتنا مزہ آئے گا کہ پھر سونے کا دل نہیں کرے گا انشاءاللہ. وقت کی قدر کریں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں. وقت بڑا قیمتی ہے. ہم تیار ہو کر آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم اللہ اس کے رسول کو سن سکیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سن سکیں، دین کی باتیں سن سکیں. اب ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. وقت بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ بھی بڑا قیمتی. ایک سال کی قیمت اس سے پوچھو جو امتحان میں فیل ہو گیا. ایک سال کی قیمت اس سے پوچھو جو امتحان میں فیل ہو گیا. سال بھر کی محنت ختم، پھر آئندہ سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ایک مہینے کی قیمت اس سے پوچھو جسے ابھی تنخواہ نہیں ملی. ایک ہفتے کی قیمت اس سے پوچھو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. ایک گھنٹے کی قیمت اس سے پوچھو جو کسی کا انتظار کر رہا ہے. ایک منٹ کی قیمت اس سے پوچھو جس کی ٹرین چھوٹ گئی. ایک سیکنڈ کی قیمت اس سے پوچھو جو کسی حادثے سے بچ گیا. زندگی بڑی قیمتی ہے. اللہ کرے اللہ ہماری زندگی کے اوقات کو قیمتی بنائے. عبادتوں سے، نمازوں سے، دعاؤں سے، ذکر سے، اذکار سے، تلاوتوں سے. اللہ ہماری زندگی کے لمحات کی حفاظت فرمائے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری طلب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ. پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ گزشتہ ابھی ہم 15 شعبان میں بیٹھے تھے، پھر دوبارہ بیٹھے ہیں. ایک سال کیسے گزر گیا احساس تک نہ رہا. پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے. وہ دن جنہیں لے گئی تھی گردش حیات، جانے کہاں سے آج واپس ڈھونڈ کر لائی ہے. ہم واپس اکٹھا ہوئے ہیں، مگر ہاں کچھ لوگ جو گزشتہ سال تھے وہ اس سال نہیں ہیں. اور اس میں سب سے بڑی ہستی
ہمارے اس مسجد کے امام صاحب حافظ جلال الدین صاحب ہمارے درمیان میں نہ رہیں۔ زندگی میں کئی دفعہ شب برات پر مجھے یہاں حاضری ہوئی ہے اور ہر دفعہ میں نے حضرت کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا ہے۔ آج ان کا چہرہ میں مس کر رہا ہوں۔ 40-45 برس ہم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ گزشتہ شب برات میں وہ بھی شریک تھے، وہ بھی دعاؤں میں شریک تھے۔ ہم نے مانگا تھا کہ یا اللہ اگر آنے والے شب برات تک اگر زندگی ہے تو اطاعت والی عطا فرما، اگر موت ہے تو کلمے والی نصیب فرما۔ تو اللہ نے ان کے حق میں موت لکھ دی تھی۔ مجلسیں رہیں گی میرے عزیزوں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، محفل کا رہے گا رنگ وہی۔ کوئی آئے گا کوئی جائے گا، محفل کا رنگ رہے گا وہی۔ مہمان کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے ہیں، یہ یوں ہی رہے گا۔ مسجد یوں ہی رہے گی، شب برات آتی رہے گی، ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم ہوں گے نہ ہوں گے۔ آنے والے شب برات کا پورا یقین ہے، مگر آنے والے شب برات میں اور آپ ہوں گے اس کا یقین نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ نے پھر ایک مرتبہ ہم سب کو آج کی اس مبارک رات میں جڑنے کا، جمع ہونے کا، بیٹھنے کا موقع نصیب فرما۔ اللہ کا کرم ہے، جب تک اللہ حیات رکھے اللہ ہمیں ایسے ہی مبارک ماحول نصیب فرمائے۔ دیکھو کتنے خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، شاید آپ خود محسوس نہ کریں، یہ کوئی مجھے آپ کو تعریف کر کے خوش نہیں کرنا، بلکہ اللہ گواہ ہے کہ آپ کے چہروں پہ جو نور ہے آج کے رات کا مجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ نور آپ کی زندگی پر، آپ کے چہروں پر اللہ سجا دے، اور اسی نور سے اللہ پاک آپ کو جنت میں بھی داخلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایسی مبارک سعادتیں، وقت بڑا قیمتی ہے۔ ایک بڑے عالم دین تھے، وقت کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ میرے بارے میں جیسے میں چاہتا ہوں ویسے فتویٰ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ، میں فتویٰ نہیں بدل سکتا، جو حق ہوگا میں وہی فتویٰ دوں گا۔ تو پھر بادشاہ نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ تو ایک نوجوان روتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا، اتنا رویا کہ سارا مجمع رو اٹھا۔ بادشاہ نے کہا نوجوان بتا تو صحیح تجھے تکلیف کیا ہے؟ تو کہا جو میں کہوں گا پورا کریں گے۔ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا مجھے بھی جیل میں ڈال دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ لوگ جیل سے نکلنے کی فریاد کرتے ہیں، تو جیل میں جانے کی فریاد کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ، آپ نے تو میرے استاد کو جیل میں ڈال دیا، اور وہ جتنے دن جیل میں رہیں گے میرا سبق ناغا اور میرا سبق خزاں ہو جائے گا، میری زندگی گزرتی چلی جائے گی، میرا وقت گزر جائے گا، میں سبق کس سے پڑھوں گا؟ مجھے بھی میرے استاد کے ساتھ جیل میں ڈال دو، میں وہیں پر تعلیم شروع کروں گا۔ وقت کی قیمت یوں لوگوں نے وصول کی ہے، سبحان اللہ۔ وقت بڑا قیمتی ہے، زندگی بڑی قیمتی ہے میرے عزیزوں، میرے بھائی۔ قبرستان پہ لکھا تھا نا، یہ میرا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا۔ جب انتقال ہو جاتا نا، جنازہ جب ہوتا ہے گھر کے اندر، ایک بڑا مجمع دیکھنے کے لیے آتا ہے، مردوں کا، عورتوں کا۔ پھر جنازے میں تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، عورتیں نہیں آتی، مرد آتے ہیں تو مجمع کم ہو جاتا ہے۔ جنازے کی نماز کے بعد قبرستان جانے والا مجمع اور تھوڑا ہو جاتا ہے، پھر دفن کرنے کے وقت مجمع اور تھوڑا ہو جاتا ہے، دعا کے بعد تو پھر سارا مجمع چلا جاتا ہے، سوائے بچے اور بھائیوں کے کوئی نہیں ٹکتا۔ زندگی اتنی ہی ہے، مختصر۔ زندگی اس اذان سے شروع ہے جس کے بعد نماز کوئی نہیں، اس نماز پہ ختم ہے جس کی اذان نہیں ہے۔ مختصر زندگی ہے۔ آنے سے پہلے 9 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارے آنے کی خبر 9 مہینے پہلے، جانے کے وقت میں 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا کہ تم جانے والے ہو۔ زندگی بڑی مختصر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہماری زندگیوں کا صحیح نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج کی بڑی مبارک رات ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ دخان میں اللہ پاک نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ خود قرآن نے کہا کہ یہ رات بڑی مبارک ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ شب قدر کے بارے میں ہے، تو پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی ہے۔
تو بعضوں نے کہا نہیں، شب برات بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے۔ تو یہ رات لیلۃ المبارکہ ہے، یہ رات برکت والی رات ہے، آج کی رات ہمارے فیصلوں والی رات ہے، آج کی رات رحمت والی رات ہے، آج کی رات مغفرت والی رات ہے، آج کی رات مانگنے والی رات ہے، آج کی رات اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی رات ہے، آج کی رات اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے، آج کی رات اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کے سامنے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی رات ہے، آج کی رات ساری کائنات کے مسلمانوں کے حق میں دعا مانگنے کی رات ہے، آج کی رات ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی رات ہے، آج کی رات شوہر اپنے بیوی کے لیے دعا کرے، آج کی رات بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرے، آج کی رات اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، آج کی رات ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، آج کی رات امام اپنے سارے مصلیوں کے لیے دعا کرے، آج کی رات حاکم اپنی پوری رعایا کے لیے دعا کرے، آج کی رات ایک حافظ اپنے پورے خاندان کے لیے دعا کرے، آج کی رات بڑی برکت والی، مغفرت والی، دستاویزات والی لیلۃ الصبح ہے۔ اللہ کرے آج کی رات سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے گھر میں باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے سونے کا پورا انتظام کر لیا، کپڑے بدل لیے، تیاری کر لی، بستر پر بھی آ گئے۔ اچانک پھر آپ سونے کے بجائے اٹھ کر واپس نماز والے کپڑے پہن لیے، وضو کر لیا۔ رات میں اندھیرا ہوتا تھا، ہمارے یہاں جیسے بیڈ لیٹ ہوتے ہیں، اس زمانے میں تو چراغ راتوں میں مغرب کے بعد عشاء میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نصیب نہیں تھا۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے آئے، پھر اچانک اٹھے، تیار ہو گئے، تو مجھے لیٹے لیٹے یہ خیال آیا کہ نبی کا ارادہ کیا ہوا، سوتے سوتے اچانک اٹھ کیوں گئے؟ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر بھی نکل گئے، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا خیال پھر بدلا، عورت ہے نا، تو حضرت اماں عائشہ کا خیال بدلا، میرے گھر کو آئے، آج میرے گھر میں ٹکنا، میرے گھر میں باری، نبی آئے بھی، سونے کی تیاری بھی کرے، بستر پر بھی آئے، پھر اچانک اٹھے، تیار ہو نکل گئے۔ تو عورت والا خیال آیا، کیا خیال آیا؟ شاید کسی اور بیوی کے گھر جانے کا نبی کا ارادہ ہو گیا ہوگا۔ تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں میں دبے پاؤں اٹھ کر نبی کا پیچھا کرنے لگی۔ عورتوں کا مسئلہ بڑا ڈینجر، عورتیں کسی کی نہیں سنتے، بولتی نہیں، شادی سے پہلے پورا خاندان لڑکی کو دیکھنے جاتا ہے، شادی کے بعد اکیلی عورت پورے خاندان کو دیکھ لیتی ہے کہ نہیں؟ عورتیں کسی کی نہیں سنتے کہتے، ماشاء اللہ کسی کی نہیں سنتے، خالی 3 جنے کی سنتی کہتے، اس کی 3 جنے کی سنتی نہیں، مانتی نہیں کہتے۔ کون حضرت کو ذرا جلدی بولو، عورتیں کسی کی نہیں سنتے مگر 3 جنے کی سنتی، توجہ سے سنتی اور بات بھی مانتی۔ نمبر 1 ٹیلر کیسا بولتا ویسا سنتی انہوں، سمجھ میں بات، توجہ بھی دیتی، ماپ دیتے ہو۔ نمبر 2 فوٹوگرافر، یوں کھڑو کو تو کھڑتی، ہوں کھڑو کو تو کھڑتی۔ یہ گھر میں اماں اپنے بیٹے کو فون کر کے کہتے بیٹے جلدی آ، میری بہو کو کیا ہوگا، منہ ایسا 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 ملے بنا لیا کرو۔ انہیں بیٹا بولے کہتے امی پریشان ہونے کو، انہیں سیلفی لے رہے سو کرو، کیا لے رہے؟ سیلفی لیتے اپنا منہ بناتی سو، کیسے کیسے کی منہ۔ تو نمبر 1 ٹیلر کی بات سنتی بھی اور پھر عمل بھی کرتی۔ نمبر 2 فوٹوگرافر، انہیں کیا بولتی کہ وہ سنتی۔ نمبر 3 بیوٹی پارلر والا، انہیں کیسا بولتی کہ وہ سنتی ہوں۔ اس کے علاوہ کس کے بابا کی بھی سنتے نہیں ہوں۔ سب جنے ہنس رہی، میرا خیال سے اسی دور سے گزر رہی۔ کریکٹ بولے حضرت تمہیں دل کو ہاتھ رکھ ڈالے تو کیا حضرت تمہیں، یہ تو حضرت کیوں ہاتھ گزر رہی تو حضرت کا بھی کبھی چلتا نہیں گھر میں، تمہارا میں بھی بھائی تمہیں بھی میرے جانا نہیں، ایسا مسئلہ۔ تو
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دبے پاؤں عورت والا خیال آ گیا تو میں نے نبی کا پیچھا کیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جنت البقیع قبرستان میں پہنچے، کسی اور کے گھر میں نہیں، کسی اور اہلیہ کسی اور بیوی کے گھر میں نہیں گئے، بلکہ آپ قبرستان گئے۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ بھی نبی ہیں، نبی نعوذ باللہ خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ باری میری ہو اور نبی کہیں اور چلے جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ اس کے رسول کبھی خیانت ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں؟ قبرستان گئے ہیں۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، قبرستان ہماری آخری منزل ہے، قبرستان ہمارا ٹھکانہ ہے۔ بے لباس اس دنیا میں آئے تھے اقبال، بے لباس اس دنیا میں آئے تھے اقبال، ایک کفن کے لیے زندگی بھر کا سفر کر گئے۔ ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ کفن، اور کیا لے کر گئے ساتھ میں؟ مختصر سی زندگی ہے، آخر میں ہمارا ٹھکانہ قبرستان ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ چلو، اجنبی میرے اجنبی بھائیوں سے مل کر آئیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے نبی جی، اجنبی بھائی سے کون مراد ہے؟ کہا چلو میں تمہیں ملاتا ہوں، اجنبی بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو لے کر گئے، کہاں؟ قبرستان لے کر گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قبرستان کے لوگ اجنبی ہیں؟ تو نبی نے فرمایا کیوں نہیں، ان کو پوچھنے والا، ان کو دیکھنے والا، ان کو ملنے والا کون آتا ہے؟ قبرستان میں چلے جانے کے بعد اولاد نہیں پوچھتی، رشتہ دار کیا پوچھیں گے، دوست کیا پوچھیں گے، پڑوسی کیا پوچھیں گے، پہچان والے کیا پوچھیں گے، تعلقات والے کیا پوچھیں گے، موت سب کو زیر و زبر کر کے رکھ دیتی ہے۔ موت آتی ہے فنا۔ دیکھو اسی لیے میرے عزیز میرے بھائیوں، ہم لوگ موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جبکہ جہنم سے بچ سکتے ہیں، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، جنت میں جانے کی کوشش کرو، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ موت سے بچنے کی کوشش نہ کرو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کوئی پیدا ہونے والا دنیا میں کے اندر موت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی ہستی، اگر کوئی شخصیت، اگر کوئی اعلیٰ ظرف انسان بچتے موت سے، تو وہ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ بچا لیتے موت سے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے تو ساری کائنات کے پیدا ہونے والی مخلوقات پر موت آئے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے۔ اذا السماء انفطرت، یہ آسمان کی موت ہے۔ واذا النجوم انکدرت، یہ ستاروں کی موت ہے۔ والسماء ذات البروج، یہ سورج اور چاند کی موت ہے۔ سارے انسانیت ختم ہونے والی ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان پھٹیں گے، یہ اس کی موت ہے۔ زمین پھٹے گی، یہ اس کی موت ہے۔ سمندر ابلیں گے، یہ اس کی موت ہے۔ پہاڑ روئی بن کر اڑ جائیں گے، یہ اس کی موت ہے۔ درخت نکل جائیں گے، یہ ان کی موت ہے۔ ساری کائنات مر جائے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ درختوں کو فنا ہے، پہاڑوں کو فنا ہے، ستاروں کو فنا ہے، سورج کو فنا ہے، چاند کو فنا ہے، آسمان کو فنا ہے، زمینوں کو فنا ہے، سمندروں کو فنا ہے، انسانوں کو فنا ہے، مردوں کو فنا ہے، عورتوں کو فنا ہے، شوہروں کو فنا ہے، بیویوں کو فنا ہے، اولاد کو فنا ہے، جانداروں کو فنا ہے، اڑنے والوں کو فنا ہے، رینگنے والوں کو فنا ہے، دہاڑنے والوں کو فنا ہے، زہر والوں کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک فنا ہونے والا ہے، بس بچنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کل من علیہا فان وما یبقى وجہ ربک، صرف اللہ کا چہرہ، صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ہستی ایک ایسی ہے جو فنا سے پاک ہے، جو عیب سے پاک ہے، جو ختم ہونے سے پاک ہے، جو موت سے پاک ہے۔ ہر پیدا ہونے والے کو ایک دن مرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دبے پاؤں نبی کا پیچھا کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں؟ قبرستان گئے ہیں۔ وہاں جا کر اپنی امت کے لیے دعا فرمائیے، اللہ کرے اس دعا میں میرا، آپ کا، سارے مسلمانوں کا اللہ حصہ نصیب فرمائے۔ نبی کی دعا ہوگی، اس میں ہمارا حصہ لگ جائے گا، انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ کہ نبی دعا نبی کی ہے، رات شب برات کی ہے، اور سننے والا اللہ ہے،
اور اطلاع دینے والے جبریل علیہ السلام ہیں۔ اللہ ہمارا کیا قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد عورت کا حصہ نبی کی دعا میں نصیب فرمائے۔ بڑی دیر تک کھڑے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں اور دعا مانگتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ نبی کی دعا، نبی کی طلب، نبی کی التجا، نبی کی درخواست، آج اللہ معاف فرمائے۔ ہمارا ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ ہمارے شہر میسور کے امن کو نظر لگ گئی ہے۔ ہمارے شہر میسور کے اندر خاص کر ہمارے شانتی نگر، راجیو نگر اور پھر ادے گیری کا کچھ حصہ، پھر ستیا نگر، ہمارے جو نوجوان بچے ہیں تھوڑا دین کے ماحول سے دور کا ہو گئے، اتنے بگڑ گئے کہ ایک دوسرے کے گلے پہ ناحق قتل چلا رہے ہیں۔ آج کی رات کان کھول کر سن لیں کہ ناحق قتل کا کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے بچے شراب کے عادی، ہماری اولادیں نشے میں ڈوب گئیں، ہماری اولادیں بے نمازی، ہماری اولادیں مسجدوں سے دور، ہمارے نوجوان بچے ماں باپ جماعتوں میں جا رہے ہیں، مسلمانوں کو گلے سے لگا رہے ہیں، اولاد گھر میں بگڑ گئی، اولاد گھروں میں بگڑ گئی۔ یہاں ماں باپ گلے لگا رہے ہیں، وہاں اولاد گلے کاٹ رہی ہے۔ یہاں ماں باپ پہلے صف کے نمازی ہیں، وہاں اولادیں شراب کے نشے میں پہلے صف میں کھڑے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان بچوں کو زندگی کا سکون کہاں نصیب ہو رہا ہے؟ ہمارے نوجوان نسل، میرے نوجوان بیٹے، میرے نوجوان بھائی اپنے زندگی کا سکون تلاش کر رہے ہیں چوریوں میں، ناحق قتل میں، شراب میں، نشے میں، نافرمانی میں، ناچ میں، گانوں میں، ڈانس میں، بے حیائی میں، گالم گلوچ میں، لڑائی جھگڑوں میں۔ او نوجوانوں سن لو کان کھول کر، اللہ نے تمہاری زندگی کا سکون تمہارے نشے میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے تمہاری زندگی کا سکون اللہ کی اطاعت میں رکھا ہے۔ اللہ کی بات مان لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، نبی کی سنتوں پر آ جاؤ، نبی کی اطاعت پر آ جاؤ، تمہاری زندگی کا سکون تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارو، دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے سکون آئے گا۔ ہر وقت پیسہ 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 زندگی نہیں ہے۔ پیسہ انسان کا وقت بدل سکتا ہے مگر انسان کی اوقات نہیں بدل سکتا۔ پیسہ انسان کا لباس بدل سکتا ہے مگر اس کا ظرف نہیں بدل سکتا۔ پیسہ انسان کا روپ بدل سکتا ہے مگر اس کی عادتیں نہیں بدل سکتا۔ پیسہ انسان کا وجود بدل سکتا ہے مگر میرے عزیزوں اس کی روح نہیں بدل سکتا۔ پیسہ انسان کے خیالات بدل سکتا، اس کا دماغ نہیں بدل سکتا۔ پیسہ انسان کے حالات بدل سکتا ہے مگر اس کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ کیا پیسہ لگائے رکھے ہو، کماتے 100 روپے ہو، اپنی ذات پہ 5% خرچ کرتے ہو مگر 95% 100 کے 100 کا حساب خبر میں جا کر دینا پڑے گا۔ کتنا کما لیتے ہو؟ 1000، اپنی ذات پہ کتنا لگاتے ہو؟ 100 روپیے، باقی 900 کہاں لگا رہے ہو؟ بچے پر، بیوی پر، گھر بار پر، فیملی پر۔ کماتے 1000 ہو، اپنی ذات پہ 100 لگا رہے ہو مگر حساب 1000 کا بھی دینا پڑے گا خبر کے اندر۔ اس لیے کمانے سے پہلے دیکھو کہ کتنا حلال کما رہے ہیں، تاکہ ہمارے بیوی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ڈالو، ہمارے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ ڈالو، اپنے بیوی بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جائے۔ ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا میرے عزیزوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کس امت کے لیے؟ اس امت کے لیے۔ یہ وہ امت ہے جو ناحق قتل کر رہی ہے، یہ امت ہے جن کے اس امت کے نوجوان شراب میں ڈوب گئے۔ اس امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات میں قبرستان میں جا کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اس امت کا کیا ہوگا جو رات بھر PUBG گیم کھیلتے ہیں، اس امت کا کیا ہوگا جو رات بھر گیم میں اپنا فون کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں، اس امت کا کیا ہوگا۔ اگر نبی کی دعائیں نہ ہوتی، اگر نبی کی آنسو نہ ہوتے، اگر نبی کا تڑپ نہ ہوتی تو میرے عزیزوں اللہ ہمیں جانور بنا دیتا، اللہ ہمیں برباد کر دیتا، اللہ ہمیں تباہ کر دیتا۔ یہ تو نبی کا صدقہ ہے، یہ تو نبی پر درود پڑھو ایک مرتبہ پورے اخلاص کے ساتھ۔ نبی کا صدقہ، نبی مانگ کر چلے گئے تو ہم آج بچ گئے، ورنہ کوئی گناہ ہم نے نہیں چھوڑا، کوئی خطا ہم نے نہیں چھوڑی، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہم نے نہیں چھوڑا۔ یہ جو مجمع آج بیٹھا ہے نا عشاء کی نماز میں، یہ مجمع اگر فجر میں آ جائے،
سوچو دنیا میں انقلاب آ جائے گا. کتنا سنائیں, مجھے بھی یہاں سناتے سناتے 16 سال مکمل ہو گئے. ایک ایک جگہ میں نے 10 سال خدمت کی ہے. مسجد معمور میں 10 سال, یہاں 16-17 سال مجھے لگ گئے. ہر جگہ یہی سنا رہے ہیں, مگر افسوس اپنی ذات پر, شاید ہماری باتوں میں وہ اثر نہ رہا کہ یہ مجمع جو عشاء میں آ رہا ہے فجر میں کام کیوں نہیں آتا. ہمارے بچے نمازی کیوں نہیں بنتے, ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے کیوں نہیں بنتے, ہمارے بچوں کی زبان پر گالیوں کے بجائے نبی پر درود کیوں نہیں ہوتا, ہمارے بچوں کے کانوں میں گانوں کے بجائے قرآن کی تلاوت کیوں نہیں چلتی, ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر فضول کاموں کے بجائے دین کے کام کیوں نہیں ہوتے. اس امت کے لیے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما. واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے, حضرت اماں عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آ گئی گھر کے اندر اور آ کر لیٹ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ عائشہ تم بیدار ہو اس لیے کہ تمہاری سانس پھول رہی ہے, اس لیے کہ دوڑتی ہوئی آئی تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی جی معاف فرمائے, یہ مسئلہ ہو گیا تھا, یہ خیالات دل میں آ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ فکر نہ کرو, اللہ کا رسول کبھی تمہارے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پوری طرح سے تیار ہو کر 15 شعبان کو میں پوری طرح سے جب سونے کے لیے بستر پر آ گیا, اتانی جبریل, حضرت جبریل علیہ السلام آئے. فیقول, آ کر مجھے کہا, هذه الليلة ليلة النصف من شعبان, آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے نبی جی. وَلِلَّهُ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, آج کی مبارک رات وہ رات ہے جس میں اللہ پاک بے شمار مسلمانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. وہ کتنے ہیں اندازہ, بعدد شعور غنم کلب, قبیلہ کلب کے جو بکریاں ہیں, قبیلہ کلب کے جو بھیڑ ہیں, ان کے بدن پر جو بال ہیں, ان سے بھی زیادہ آج کی رات اللہ سب کو معاف کر دیں گے. اسی لیے اس رات کو بزرگان دین مغفرت والی رات کہتے ہیں. آج تو سب کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ, ہمارا پرانا اکاؤنٹ ختم, آج سے انشاءاللہ نیا اکاؤنٹ شروع ہوگا انشاءاللہ. بولو ہاں, اللہ مالک ہیں, اللہ مالک ہیں, اللہ خالق ہیں. اللہ ہر گنہگار کے اکاؤنٹ کو ختم کرے پرانا, اللہ نئی زندگی کا آغاز شروع کر دے ہمارا. مگر ہے کچھ چیزیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے, مجھے بتایا کہ آج کی رات قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ اللہ مغفرت فرمائیں گے. مگر 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 کچھ لوگ ہیں جن کی آج رات بھی مغفرت نہیں ہوتی. فرمایا وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا, اللہ نہیں دیکھیں گے ان کو. کسے نہیں دیکھیں گے؟ اِلَى مشرک, شرک کرنے والا, وَلَا إِلَى مُشَاهِن, کینہ رکھنے والا, ولا الى خاطئ رحم, رشتہ داری توڑنے والا, ولا الى مسبل, ٹخنوں سے نیچے پائجامہ تکبر کی وجہ سے پہننے والا, ولا الى عاق لوالدی, ماں باپ کا نافرمان, ولا الى مدمن خمر, شراب کا عادی. ایک حدیث میں اتنے, دوسری حدیث میں ناحق قتل آیا ہے, دوسری حدیث میں میرے عزیزوں ناحق قتل, یہ ٹوٹل 8 احباب بنتے ہیں, اور بعض کو 10 نمبر گنوائے ہیں کہ یہ وہ لوگ اور یہ وہ بدنصیب انسان ہیں جن کی آج رات بھی مغفرت نہیں ہوتی. ہاں توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں, اور اللہ سے وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, امید ہے اللہ معاف کر دیں گے. اگر آج کی رات توبہ کر لی, ماں باپ سے بھی معافی مانگ لی, اللہ سے بھی معافی مانگ لی, تو پھر تو اس کی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے. مگر آج کی رات گزر گئی اور اس نے معافی نہیں مانگی تو پھر مسئلہ ہے. یہ وہ 8 بندے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات تو سب کی مغفرت, مگر یہ 8 بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 1 کون؟ شرک کرنے والا. قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے مگر شرک معاف نہیں کریں گے.
دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ اس پر جہنم، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، جس نے شرک کیا گویا ایسا ہے کہ آسمان سے گر گیا اور کہیں دور جا کر پڑ گیا۔ اللہ ہماری شرک سے حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اَيُّ الذَّنبِ عِندَ اللَّهِ اکبر، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ دینا، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں شرک خفی سے بھی بچائے، شرک جلی سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو ہم شرک سمجھ کے نہیں کرتے بچتے ہیں اللہ اسے بھی بچائے، جو چھوٹی موٹی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اللہ اسے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں ہمارے بدن کے سارے اعضاء سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، پیروں سے گناہ ہو جاتے ہیں، دل سے گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، کانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے پوری باڈی میں ایک عضو، ایک حصہ ایسا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ ہے پیشانی۔ کون سی ہے؟ پیشانی۔ یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اور یہ ایک ادا باقی رکھ لو، ایک ادا، باقی تو سارے عضو گناہ میں لگ ہی جاتے ہیں کتنا بھی بچاؤ، مگر ایک عضو پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، تاکہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے ایک عضو کو پیش کر سکیں گے، یا اللہ پیشانی ایسی میں لے کر آیا ہوں کہ تیرے علاوہ زندگی میں اور کسی کے سامنے میں نے نہیں جھکا ہے۔ شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نمبر 2 فرمایا کون؟ کینہ رکھنے والا۔ یہ کینہ کیا ہوتا ہے کہ دل میں نفرت ہوتی ہے مگر طاقت نہیں ہوتی فوراً سے تکلیف دینے کی، مگر کینہ اندر ہی اندر غصہ پکتا ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے جب مجھے موقع ملے گا تو میں اسے ضرور تکلیف دوں گا، یہ ہوتا ہے کینہ۔ فوراً طاقت نہیں ہوتی کیونکہ سامنے والا طاقتور ہے، ہم اسے لڑ نہیں سکتے، ہم اسے تکلیف نہیں دے سکتے، مگر دل میں ارادہ ہے، دل میں اتنی نفرت ہے کہ اگر موقع ملے نا تو میں اسے ضرور تکلیف دوں گا، یہ ہے کینہ۔ کینے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کو اللہ معاف کرتے ہیں سب کو، بے نمازی ہے چلو ٹھیک ہے معاف کرو، روزہ چھوڑ دیا چلو ٹھیک ہے معاف کر دو، اچھا دعا نہیں کی چلو ٹھیک ہے معاف کرو، قرآن نہیں پڑھا چلو ٹھیک ہے معاف کرو۔ اللہ یہ تو وہ ہے جو آپس میں لڑا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو اللہ فرمانے پھر اسے روک دو۔ آپس میں لڑنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے کب تک؟ جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں، ورنہ ہر ہفتے پیر اور جمعرات اللہ کی طرف سے معافی ہوتی رہتی ہے، مگر کینہ رکھنے والا، لڑنے والا، اللہ کہتے ہیں اسے رکھو، جب تک یہ لڑنے والے آپس میں مل نہیں جاتے تب تک یہ چیز کیا نہیں ہوگی؟ حل نہیں ہوگی۔ یہ اپنا معاملہ خود حل کرے پھر ہم اپنا حل کریں گے۔ جن سے لڑے ہونا جا کر ان سے معافی مانگ لیں گے، دنیا میں معافی مانگ لو، آخرت میں معافی مانگنے سے آسان ہے۔ جس دنیا میں نا جس سے لڑے ہو اسی کے سامنے جا کر معافی مانگنا پڑتا ہے، اور کوئی دوسرا تیسرا آپ کو نہیں دیکھے گا، مگر آخرت میں جب آپ معافی مانگیں گے تو پوری دنیا دیکھیں گے۔ اس سے اچھا دنیا میں معافی تلافی ہو جائے، دل مل جائیں۔ پھر فرمایا تیسرے نمبر پر کون آتا ہے؟ قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا۔ والذین ینقضون عہد اللہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ وہ آیت ہے جو بتا رہی ہیں کہ جو آپس میں رشتہ داری توڑتا ہے، جو بھائی کو بھائی سے توڑتا ہے، جو بھائیوں کو بہنوں سے توڑتا ہے، جو ماں باپ کو اولاد سے توڑتا ہے، جو دوستوں کو دوستوں سے توڑتا ہے، جو بڑوں کو چھوٹوں سے توڑتا ہے، یہ رشتہ داری توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، حسد نہ کرو، دھوکہ نہ دینا، بغض نہ رکھنا، رشتہ داری نہ توڑو۔ رشتہ داری صلہ رحمی فرماتے ہیں، جو صلہ رحمی کرتا ہے جنت کی خوشبو، ایک روایت میں 1000 سال پہلے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔
جو آپس میں دو لوگوں کو جو لڑے ہیں ان کو ملاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے 1000 سال پہلے اسے جنت کی خوشبو سنگا دیتے ہیں۔ ہم توڑنے والے نہ بنے، ہم جوڑنے والے بنے۔ ہم توڑنے والے نہ بنے، ہم کیسے بنے؟ جوڑنے والے بنے۔ یہ میر صادق سے کام چھوڑ دو اللہ کے واسطے، یہ پڑیاں ڈالنے کا کام چھوڑو، ادھر کی بات ادھر لگانا چھوڑو، آپس میں جوڑو جوڑو جوڑو۔ آج کل کا تو ماحول ایسا ہے، ساس بہو اچھا مل کر رہے تو دوسرے کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور مرد جو مل کر رہے ساس کے پیٹ میں درد، ساس بہو مل کر رہے تو اس کے اور کسی کی رشتہ داری میں پیٹ میں درد، بھائی مل کر رہا بھان کے پیٹ میں درد، بھان بھائی مل کر رہا اور کسی کی پیٹ میں درد۔ یہ آج ماحول سب سے زیادہ کسی فقیر سے، فقیر مطلب اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ ساری دنیا میں سب اداس ہیں، خوش کون ہے؟ تو اللہ والوں نے کہا ہر ایک گھر میں خوشی ہے، مگر وہ دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر دکھ میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے سب کو خوشی دی ہے، مگر ہم نہ درد تو سامنے والے کو دیکھو، مئی کار لیا تو خوشی نہیں، سامنے والا کار لیا تو پیٹ میں جلن، مئی گھر بنایا تو خوشی نہیں ہے، میرے گھر کی خوشی نہیں ہے کہ وہ سامنے والا ایک طرف کیا بڑا دل ہے تو ہم وہ پیٹ میں جلن۔ ایسی رشتہ داریاں، رشتہ داری کسے کہتے ہیں؟ جو درد کا احساس رکھے، ورنہ حال چال تو راستے میں چلنے والے بھی پوچھ لیتے ہیں، صرف حال چال پوچھنا تو رشتہ داری نہیں ہے۔ آج لوگ زندوں کو تکلیف دیتے ہیں اور میتوں سے معافی مانگتے رہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے نہیں؟ جب زندہ ہوتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا، زندوں کو تو تکلیف دیں گے، ایک کے اوپر دو کے ساتھ ٹھوکتی ہونا تو جھوٹے اور زیادہ تکلیف دیتی اور زیادہ ستاتی، مگر مرے کے بعد جگہ معاف کر دو اللہ، میتوں سے معافی مانگی۔ یہ آج کا ماحول یوں بن چکا ہے۔ پتے کا رنگ اور انسان کا رنگ جب بدلتا ہے تو ان کو گرنا زمین پر پڑتا ہے، اس لیے اپنا رنگ کبھی نہ بدلو۔ حالات کب کیسے بدلے کیا پتا؟ دیکھو جو پرندہ چونٹیوں کو کھاتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہی پرندہ جب مرتا ہے تو چونٹیاں ان کو کھا جاتی ہیں۔ وقت بدلتا ہے، ایک درخت سے لکڑیاں کاٹ کر کتنی ماچی سے بنا سکتے ہو، مگر ایک تیلی، ایک کاڑی پورے درخت کو آگ لگا سکتی ہے۔ وقت بدل جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے۔ ایک انسان ساری زندگی زمین سے روزی لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب مر کے مٹی میں جاتا ہے تو وہی زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ وقت بدل جاتا ہے، مگر درجے بدلتے نہیں۔ وہ کوے کے اوپر تاج رکھ ڈالے تو بھی کھاتا سو مرداری کرتے انہیں، درجے کیا بولے تو بھی بدلتے نہیں، آیا نہیں ہوتا حضرت، کیا بولے تو معاف کرنے تیاری نہیں، کیا سمجھو کیا کرو، کیا بولے تو بھی تیار نہیں حضرت میں بہت ستایا ہوتا نہیں ہوتا آج کریوں۔ ارے بھائی آخرت کو سامنے رہے، اللہ کے واسطے معاف کر، دل بڑا نہیں کرتے ہمیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بنے، آپس میں میل ملاپ والے بنے، توڑنے والے نہ بنے۔ تو یہ علاقاتی رحم، آج کے رات اگر رشتہ داریاں آپس میں نہ ملیں تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی معافی کا اعلان نہیں ہے۔ پھر فرمایا زنا، بدکاری، بے حیائی۔ ایک حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی العبد حتی یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے اللہ ایمان کو نکال لیتے ہیں، اگر زنا کی حالت میں مر جائے تو وہ حالت کفر میں مرے گا۔ شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے اور جب تک نشے میں ہوتا ہے اللہ اس کے اندر سے نور ایمان کو نکال لیتے ہیں، اگر نشے میں مر جائے تو وہ کافر ہو کر مرے گا۔ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کے وقت میں اللہ اس کے اندر سے ایمان کو نکال لیتے ہیں، اگر چوری کرتے کرتے مر جائے تو یوں سمجھو کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ معمولی چیز سمجھے ہم لوگ، زنا، شراب، چوری۔ گندے برتن میں انسان دودھ نہیں ڈالتا تو گندے دل میں اللہ اپنا ایمان نور کیسے ڈال دیں گے؟ مجھے بتاؤ، دل میں اللہ کی محبت چاہتے ہو پاک کرو، اس سے پہلے دودھ ڈالنے سے پہلے برتن کو صاف کرتے ہو، اللہ کی ہدایت لینے سے پہلے دل کیوں نہیں صاف کرتے؟ ایک نمبر پاسورڈ کا فون کا
رانگ مار ڈالے تو فون کھلتا ہے. 4 رکھے 6 نمبر رکھے پاسورڈ, 1 نمبر رانگ مار ڈالا کھل جاتا فون. رانگ پاسورڈ پر جب فون نہیں کھلتا تو رانگ زندگی پر جنت کیسے کھل جائے گی؟ ذرا فون آ کے اسٹیٹس کے بعد غلط اپنے جلدی سمجھ میں آیا تھا کہ تو روز کا ماحول چل رہا ہے. نہیں, کون کی بولے حضرت فون آگا گھڑی چلے گی, فون آگا گھڑی چلے گی, کہ تو گھڑی اب پین کو نہیں کون ٹائم دیکھنا تو فون میں دیکھ لیتی. تو بولے حضرت فون آیا گھڑی ختم, فون آیا کیلکولیٹر ختم, فون آیا کیلنڈر ختم. تو انہوں بولے فون کی حفاظت کر کے رکھو, تمہاری بیوی کے ہاتھ کو لگا تو تمہیں ختم. جاتے بھی لگ گیا تو بیگم جاتے سڑک ہو جاتی, پھر تمہاری حفاظت کرنا ہوگا. اتنے ہم نے اپنے رویوں کو برا بنایا ہوا ہے, دوسروں کا لگایا ہوا اسٹیٹس لگتا ہے کہ ہمارے لیے لگایا ہوا ہے. ہمیں اپنے برے ہوگی کون تو بھی اسٹیٹس منجے رکھا تو ہے, منجے رکھا تو وہ اسٹیٹس بھی ایسی چیز ہے. اچھا ڈائریکٹ بھیجنا تو واٹس ایپ میں بھیجے, جب ہمیں بھیجتے نہیں, اسٹیٹس پر کو جان جلا کر کے اس کا انہیں بھی اسٹیٹس دکھ ڈال. حضرت منجے رکھا تو نہیں, معلوم ہی نہیں کسی بھی نہیں منجے رکھا تو ہوتا. ارے بھی تو اپنا رویہ کیوں اتنا برا بنایا کہ اس کا رکھا ہوا اسٹیٹس تجھے لگ رہا کہ تیرے لیے ہے. زندگی آسان ہے, کیسا بولا, غلط لہجے, غلط باتیں, گالیاں, لڑائیاں کو ڈیلیٹ کرتے رہنا ورنہ ہینگ ہو جاتی. تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ لینگویج سمجھ میں آتی ہے ذرا, فون آ کے لینگویج سمجھ میں آتی. دلی عورت کی عورت بہت نہیں تو ہینگ ہو جاتے. انہیں ایسا بولے, ہاں انہیں ایسا بول رہا ہے, انہیں لڑتا کرتے, انہیں زمین دیتا نہیں کرتے. سوچ کو تمہیں عادت ہو جاتی, موت سے پہلے مر جاتی. مر سوچ کیا ہوتا توکل تو اللہ. سمجھ میں رہا, کون پیٹ کے پیچھے کون کیا بول رہا ہے ضرورت نہیں ہے, میرے سامنے منہ نہیں کھول رہا ہے, بات ختم. اتنا پاور رہا تو بس اور کیا ہونا, کیا پیچھے کیا بکتا بک لیندے, سامنے منہ نہیں کھولتا. دیکھو اس سے بڑا پاور ہونا تم نا. اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی تمہیں موت بھی نہیں دے سکتا, کوئی تمہارا رزق بھی کم نہیں کر سکتا. بس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو. راستے میں 1000 رکاوٹیں ہیں, منزل ملے یا نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے. ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے. کوشش کرتے رہیں, لوگ آتے رہیں گے, ستاتے رہیں گے, ظالم ظلم کرتے رہیں گے, ستانے والے ستاتے رہیں گے, ڈانٹنے والے ڈانٹ. ہمارا کام کرنا چلتے رہنا, بھائی بن کے چلتے رہتا, آرام سے لگے رہے, ٹینشن اتنی, دماغ فری رکھو. کہاں آدمی کے بات والے کو سو دیوانے ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک دم فری رہنا, کیا بھی ٹینشن نہیں کر گا. رشتے نبھانا تو کیا میرے عزیزوں, 3 چیزیں, اندھے بن جاؤ, بہرے بن جاؤ, گونگے بن جاؤ, رشتے نپٹی ہو. منہ کھولو گا تو بولے تو بس وہاں ختم, پھر 1 سال بات نہیں کرتے. بھائی یہ صحیح ہے غلط کر کو منہ کھول ڈالے, ختم قصہ. اکثر وہی لوگ آنکھ کھولتے ہیں جن پر ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں. اکثر وہی لوگ ہماری آنکھیں کھولتی ہیں تو آنکھیں میں نے معلوم نہیں, میرا دوست بچپن کا دوست ہے. کبھی ارے میرا بچپن کا دوست نے دھوکہ دیتا نہیں کر کو, آنکھیں بند بند کر کو دیتی. 10 لاکھ 20 لاکھ مہینے کو 10,000 روپے دیتا کرتے, 20,000 روپے دیتا کرتے کر کو. 1 کروڑ 2 کروڑ جمع دن نکلے گا تمہارا دوست. تمہیں اب آتے حضرت ایسا تیری تعویذ دیو, گھوم پھر آ جانا کرتے ہیں. تعویذ 500 کی تعویذ دے دلا تو اس سے 50 لاکھ روپے بھگ پا جانا. ہم نہ دیتا سب 500, ہمیں تعویذ سے ٹھیک کرنا سب 50 لاکھ. کیا آدمی انصاف ہے؟ ہمارا سچا برو کرا ہم کو پرسنٹیج بات 30% بات کر لیتے ہیں, 30% بات کر کو لیتی, روک جانا 30% بات کر لیتی, لیتی جانے تو ان کو دیا ہوتی ہی. حضرت کے پاس آپ کو غریبی پوری غریبی کا تو حضرت کے سامنے, مسجد کے سامنے جمعہ کو چندہ ڈالا تو پوری غریباں, حضرت یہ لون وہ لون, یہ غریب, یہاں دینا وہاں دینا, یہ قرض وہ قرض کر کو. وہ چھوٹا ملا لگ جاؤ, چلی چکن 65 الفام کا الفام اما ٹھیک ہے. مرغے کو گندہ کو 2 طرف سے سلح نہ ڈال کا ایسا پکاتا ہوں آپ کو. 1000-2000 بھی بل ہو جائے نا ہوٹل میں, رتی بھی بل نہیں پڑتا پیشانی کو. شوق سے دیتا وہ بھی 1000 کا کھایا 2000 کا, مسجد کو 100 روپئے دے بنا. حضرت بہت پریشانی آئی, کرایہ بھی تو نہیں کرنا, پورے پریشانی ہے سمجھا ہو. اور حضرت کے پاس تعویذ لینا ہے تو پورے پریشانی. حضرت 1 سال سے کما کوئی نہیں کرتا, اماں ٹھیک ہے.
تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ زنا، بے حیائی، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، اللہ کیا فرما رہے ہیں، زنا تو کیا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. بے حیائی، ایک بے حیائی عام عورت سے، یہ ایک بے حیائی پڑوسی کی عورت سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کی عورت سے بے حیائی کرنا، زنا کرنا، اجنبی 10 عورتوں کے زنا کرنے کے برابر ہے. ایک پڑوسی کو پڑوسی پر بھروسہ ہوتا ہے، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی پر بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، اور اس نے وہ اعتماد توڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ ایک پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا اجنبی عام دوسری عورتوں کے ساتھ 10 عورتوں کے زنا کرنے کے برابر کا گناہ ہے. اور ایک حدیث میں تو فرمایا پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کرنے پر اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں، اللہ قیامت میں نہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، نہ اللہ اسے گناہوں سے پاک کرتے ہیں، نہ اسے اللہ جنت میں ڈالتے ہیں بلکہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت. بے حیائی، آج پورے ماحول میں بے حیائی چھائی ہوئی ہے. اللہ ہماری شادیوں کو بے حیائی سے بچائے، اللہ ہمارے پروگراموں کو بے حیائی سے بچائے، اللہ ہمارے گھروں کو بے حیائی سے بچائے، اللہ ہمارے خواتین کو بے حیائی سے بچائے، اللہ ہمارے سوشل میڈیا کو بے حیائی سے بچائے. جو بھی بچیاں ہیں ہماری اپنی بچیاں ہیں، چاہے آپ فون میں بیٹھ کر دیکھیں، چاہے شادی کے ماحول میں بیٹھ کر کسی عورت پر نظر جمائے رکھیں، چاہے آپ مینا بازار میں نظر جمائے رکھیں، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے. کسی کی عورت کسی عورت پر بھی نظر ڈالنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ پھر اگلا نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات پائجامہ ٹخنوں سے نیچے، شلوار ٹخنوں سے نیچے پہننے پر پائجامہ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت نہیں کرتے. ہاں یہاں میں شرط رکھوں گا، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، انجانے میں سو کر اٹھے ہیں اور پائجامہ نیچے اتر گیا، وہ اس میں نہیں آتا. یا آپ کا پائجامہ نیچے اترا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں، تو بھی آپ اس میں نہیں آتے. تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے اگر آپ نے یہ چیز کی ہے تو پھر آج کے رات اس کی بھی مغفرت نہیں. کیوں؟ کیونکہ تکبر صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کبریائی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. اللہ سب سے بڑے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں. ترجمہ اللہ سب سے بڑے نہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، یہ ترجمہ کرو اللہ اکبر کا. تو اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا إِلَىٰ عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کے نافرمان آج کی رات اگر ماں باپ سے معافی نہیں مانگی ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو کیا کرنا ہے؟ ماں کا دل دکھایا، باپ کا دل دکھایا، جاؤ ان سے معافی مانگو. یہ وہ ہستیاں ہیں جو تمہارے جوانی کو مضبوط کرتے کرتے خود کی پیٹھ ان کی جھک گئی، تمہیں سہارا دے دیتے تھے، خود ان کے ہاتھوں میں سہارے آ گئے لکڑیوں کے. باپ کی جھوپڑی میں بڑا اعتراض ہوتا ہے، خود کے پیسوں سے ایک اینٹ خریدو تو پتا چلے گا کہ باپ کی جھوپڑی کی قیمت کیا ہے. یوں اعتراض کرنا تو بڑا آسان کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کیا. ماں باپ خود تمہارے لیے بہت بڑی نعمت، تمہارے لیے بہت بڑے تحفہ ہیں. باپ کا دل دکھاؤ گے اللہ راضی نہیں ہوگا، ماں کا دل دکھاؤ گے ان کی دعائیں تمہیں نہیں لگیں گی. تو اس لیے میرے عزیزوں ان دونوں کو راضی کرو. آج کی رات اگر ان کو راضی نہ کیا تو اللہ فرماتے معافی نہیں ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا اگر آج کی رات اس نے توبہ نہیں کی، جب شراب پی کر صحابہ میں جھگڑا ہونے لگا شروع زمانے میں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اے میرے اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما، یہاں نشے میں بہت جھگڑے ہو رہے ہیں. تو اللہ پاک نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 219 اتاری، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اے لوگوں یاد رکھو شراب کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، مگر نفع تھوڑا نقصان زیادہ ہے. پھر اس کے باوجود بھی کچھ جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے شراب چھوڑ دی، مگر ابھی بھی ایک عام مجمع شراب پیتا رہا. پھر حضرت عمر نے دعا کیا اللہ اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ کوئی آیت اتار دے، حکم نازل فرما دے. تو اللہ پاک نے سورہ نساء آیت نمبر 40 پر 3 اتاری، وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو. تو پھر لوگ عصر مغرب عشاء میں پینا چھوڑ دیا، عشاء کے بعد پی لیتے تھے، فجر سے پہلے ہوش میں ہو جاتے تھے.
تو اس میں بھی کچھ نماز میں غلطیاں ہو گئیں، تو حضرت عمر نے پھر دعا کی یا اللہ کوئی مستقل مضبوط حکم نازل فرما دیں، تو اللہ پاک نے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، آج کے بعد قیامت تک شراب حرام ہے۔ شراب نشہ، جس کسی میں بھی نشہ ہو، بیڑی میں اگر نشہ ہے، سگریٹ میں اگر نشہ ہے، چینی کھینی میں اگر نشہ ہے، گٹکے میں اگر نشہ ہے، 420 کا پان کا نام کہتا نام 420 کھاتے ہی آدمی گول گھوم جاتا کرتے۔ کبھی کبھی ہمارا دوست کیا کرتی ہیں، بریانی کے بعد ہلو کیا تمہیں ملا کر دے ہوتی، منہ میں لا ہوتی، کھا لینا ہمیشہ دیوانے ہو جاتی، کہیں میرے کو دوست بڑے خراب ہو، دوستوں کی حفاظت کرنا ٹھیک ہے، تو انہوں پورا جانتی ہے ہمارے بارے میں، اس سے کہیں بولے سکتا بھی نہیں بیچارے ہم کو کہتے بولے چھوڑ ہو جاتی، تو ایسے شرارتنا دوستوں کے چلتے رہتے ہیں آپس میں، تو کیا ہے تو بولے تو 420 پان کھا لے کر ہم پلنگ توڑ پان کرتے کون کون کہیں ہاتھ میں دیکھیے پلنگ توڑ پان، تو پان کے بھی الگ الگ بہرحال، تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کوئی بھی چیز میں نشہ ہو وہ چیز جائز نہیں ہے، جس میں نشہ ہے وہ چیز حرام ہے، اور جس میں آپ کا عقل کام نہیں کرتی وہ چیز حرام ہے، اس سے دور ہو جاؤ، چاہے وہ کوئی بھی آپ نام رکھ لیں، سولوشن نام رکھ لو، افیون نام رکھ لو، آپ کا گانجا نام رکھ لو، کیا کبھی نام رکھ لو، وہ چیز حرام ہے، جس میں نشہ آ جاتا ہے وہ چیز حرام ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو ہم دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے، اور یہ بھی آج کے رات توبہ کر لیں، شرابی اپنے شراب سے توبہ کر لے، زانی اپنے زنا سے توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے، رشتے توڑنے والا رشتے جوڑنے والا بن جائے، ناحق قتل کرنے والے کو اگر اللہ معافی نہیں کریں گے وہ تو معاف نہیں ہو سکتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 30 کو تو اللہ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یہ بے قصور کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ ابھی نئی نیوز سامنے آپ کو دیکھے پیپروں میں کیا ہو ہے، کسی کی فائل لیک ہو گئی ہے، بڑے بڑے مالداراں بچوں کا گوشت کھاتے تھے، اللہ یہ جہالت بھرے دن بھی ہمیں دیکھنا تھا، یہ بھی کوئی خبریں سننے کی ہیں، بڑے بڑے مالداراں اور بڑے بڑے پیسے والے بچوں کا گوشت کھاتے تھے، کو پہلے یہ سچ جھوٹ اللہ کو معلوم، مگر فی الحال سوشل میڈیا میں چرچا چل رہا اس کا، ایک لمبی فہرست ہے، بچوں کا خون بہانا تو ان کا شیوا بن چکا ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں سالار کے پیپر میں کالم آیا تھا، ایک رپورٹر پہنچ گیا فلسطین، رپورٹر ہوتے ہیں نا مائک لے کر سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں، تو فلسطین میں پہنچ گیا، فلسطین میں ایک بچہ کھیل رہا تھا، ایک بچہ کھیل رہا تھا، معصوم بچہ کھیل رہا تھا، تو فلسطین نے ایک رپورٹر نے جا کر اس بچے کے سامنے مائک پکڑا دیا اور کہا بیٹا میرا سوال ہے اس کا جواب دو۔ بچے نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ رپورٹر نے سوال کیا، بچے نے، فلسطینی بچے نے کہا کہ انکل ہمیں بڑے ہونے کہاں دیا جاتا ہے، ہمیں بڑے ہونے سے پہلے مار دیا جاتا ہے، ہم نے تو بڑے ہونے کے خواب ہی چھوڑ دیے، دل چیر دیا اس کے لفظ نے۔ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ شب برات میں مسجد فاضل میں آئے ہیں، ہمارے گھر میں ہماری خاتون ہے جس نے ہمیں بھی تیار کیا، ہمارے بچے کو بھی تیار کیا، مگر فلسطین میں ایسے حالات ہیں کہ بیٹا ہے تو ماں نہیں ہے، ماں ہے تو بیٹا نہیں ہے، شوہر ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی ہے تو شوہر نہیں ہے، کئی گھر ایسے ہیں بچے ہیں مگر تیار کرنے والی مائیں نہیں ہیں، کئی گھر ایسے ہیں خاتون گھر میں ہے مگر تیار کرنے کے لیے نہ شوہر ہے نہ بیٹا ہے۔ کس دور سے گزر رہے ہیں، ساری دنیا خاموش ہے، فلسطینی بچوں ہزاروں کے تعداد میں بچوں کی لاشیں بچھا دی گئی۔ آج کے رات فلسطین کے لیے دعا کریں، فلسطین کے لیے دعا کریں اللہ کے لیے۔ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے نیک بندے ہوں گے جن کی دعائیں اللہ قبول کر لیں گے، ہر بندہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کرو۔ اور دوسری بات میرے عزیزوں، بے قصور جو جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے دعا کرو اللہ کے واسطے، 5-5 6-6 سال گزر گئے، کیس نہیں شروع ہوا،
مقدمہ شروع ہو تو پھر کوئی امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل کی ہیئرنگ میں مجھے ضمانت ملے گی، مجھے جو ہے رہائی ملے گی۔ کیس ہی نہیں شروع ہوا تو کس امید پر رہیں گے جیل کے اندر؟ 5-5 6-6 شب برات ان کے جیلوں میں گزر گئے، ان کا مقدمہ نہیں شروع ہوا۔ کتنے نوجوان بچے، کتنی نوجوان بچیاں، کتنے مرد، کتنی عورتیں جیلوں میں بند ہیں، یہ مجھے اور آپ کو نہیں احساس۔ جو جیل جا کر آیا ہے اس سے پوچھو کہ وہاں کیا گزرتی ہے۔ 4 دیواری کے اندر وہ کیسے بیٹھے بیٹھے آنسو بہاتے ہوں گے۔ ادھر 4 دیواری میں ان کی بیوی آنسو بہاتی ہوگی، ادھر 4 دیواری میں وہاں ان کا شوہر آنسو بہاتا ہوگا۔ پیدا ہونے والی بچی 5 سال کی ہو گئی، باپ کی شکل نہیں دیکھ سکی۔ یہاں باپ جیل میں بند ہے، اپنی معصوم بچی کو اٹھا کے اس نے نہیں کھلایا، اپنی بچی کے لیے کھلونا نہ خرید سکا، اپنی بچی کو بٹھا کر گاڑی میں کیا درد میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ کیا اس گھر کی خاتون کے آنسو پوچھے؟ کیا اس بچی کے لیے ہم کوئی سہارا بن سکتے ہیں؟ یا ہم اس جیل میں بند نوجوان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ کرو، کچھ کرو۔ اپنی کمائی کا ایک حصہ ان نوجوانوں پر لگاؤ جنہوں نے نبی کے شان میں آواز اٹھائی، جنہوں نے اپنی دین اسلام کے لیے آواز اٹھائی تھی، ہمارے نبی کی شان کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ آج وہ جیلوں میں بند ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں۔ ہم ہماری شادیوں میں مصروف، ہم ہمارے سیر و تفریح میں مصروف، وہاں جیلوں میں بند نوجوانوں کی سسکیاں کون دیکھے گا؟ ان کی طرف کون سنے گا؟ ان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ جب فلسطین اور دوسرا مجھے جب یہ جیلوں کے نوجوان نظر آتے ہیں، سارے مزے ختم ہو جاتے ہیں، ساری لذتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ یہ تو رواج ہے، اس لیے کپڑے پہن کر آنا پڑتا ہے، ورنہ میرے عزیزوں اگر ہوتا نا موقع تو ان بچوں کو لا کر کپڑے جا کر دو جن کے باپ جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کا خیال کر لیا کرو۔ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں کوئی ایسا ہوگا جس کا نوجوان کوئی قصور نہیں اس کا، یوں ہی زمانے کے حالات کے شکار ہو کر جا کر جیلوں میں پڑے ہیں۔ اپنی گلی میں نظر رکھو، اللہ کا واسطہ اپنے محلے میں نظر رکھو، ایسا کوئی بھی گھر ہے، وہ گھر میری بہن کا ہے، وہ میری بہن کے بچے ہیں، وہ کبھی بے سہارا نہیں ہونے چاہیے۔ آج کے رات ان معصوموں کے لیے دعا کرو جو 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر نہ اپنا غم سنا سکتے ہیں، نہ کوئی سننے والا ہے۔ ایک چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، ہم سارے مسلمان ایک جسم ہیں، ایک روح ہیں۔ پیر پہ چوٹ لگتی ہے تو بھی پورے جسم کو درد ہوتا ہے، سر پہ بھی زخم آئے پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جیلوں میں بند ہیں اور ہم کھاتے پیتے رہیں، چین نہ آئے، سکون نہ آئے۔ 4 کافر مر جائیں، پوری دنیا میں میڈیا چیخ و پکار کر دیتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا خون جانوروں سے زیادہ بہایا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہماری انفرادی حالت ایسی ہے، ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ بھی قبول نہیں۔ قل یا، معافی مانگنے کی رات ہے آج کی رات۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آ جاؤ، گناہ کر چکے ہو اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، نمازیں چھوٹ گئی افسوس نہ کرو، اللہ کے پاس آ جاؤ، روزے چھوٹ گئے اللہ کے پاس آ جاؤ، کوئی بھول چک ہو گئی اللہ کے پاس آ جاؤ، معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج 15 شعبان کی رات نبی نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پہلے آسمان پر اللہ کی رحمت آ گئی ہے، ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپنے کے لیے آئی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی ذریعے اللہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ الا من مستغفر، کوئی معافی مانگنے والا ہے، اللہ کے فرشتے اعلان کرنے گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بھی اطراف فرشتے اللہ کے بیٹھے ہیں، آج ہم ہاتھ اٹھا کر معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ الا مسترزق، کوئی رزق مانگے، فارزقہ، ہم اسے رزق دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ سے روزی مانگو، حلال، عافیت والی، سلامتی والی، خوشی والی، بے حساب جمع کر جانا عقل مندی نہیں ہے۔ پرندے اپنے بچوں کو گھر بنا کر نہیں دیتے،
اڑنا سکھاتے ہیں کہ وہ دانا خود چن کر کھائے. یہ انسان ہے کہ اپنے بچوں کے لیے گھر کھیت پتہ نہیں 10 گھر بنائے. بھائی ضرورت پہ ایک گھر بنا کے دے ایک بچے کے لیے، 10 گھر کی کیا ضرورت ہے؟ اسی چکر میں ساری زندگی کھپا دیتے ہو. اپنی خبر کی تیاری کب کرو گے؟ اپنی آخرت کی فکر کب کرو گے؟ اپنی موت کی فکر کب کرو گے؟ کیا ساری زندگی گھر بنانے میں لگا دو گے؟ عمریں تمہاری گزرتی ہیں گھر بنانے میں، اس میں آ کر بسنے والے کوئی اور ہیں. ہماری دکانوں میں ایک وقت آئے گا کوئی اور آ کر بیٹھیں گے. ہماری وراثتیں تقسیم ہو جائیں گی. ہمارا کیا ہوگا؟ ہم بیٹھ کر حساب دیتے رہیں گے. ہمارا کمایا ہوا پیسے پر اولاد لڑتی رہے گی اور ہم خبر میں حساب دیتے رہیں گے. مختصر کماؤ، حلال کی روزی، بس زندگی مختصر. اللہ کا فرمان قل یا عبادی الذین اسرفوا، آ جاؤ اللہ کی طرف. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہیں معاف کریں گے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. تیرے سجدوں سے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئیں. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. سجدے کر 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 ہماری پیشانیوں پہ مارک اور نشان پڑنے لگے، علامتیں پڑنے لگی، مگر دنیا ہے کہ نہیں بدل رہی ہے. زندگی بدلو، زندگی بدلو، زندگی بدلو. موت کبھی بھی دستک دے سکتی ہے. اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھنا ہے. تو میرے عزیزوں، آج کی رات توبہ کی رات ہے. آج کی رات توبہ کی رات ہے. تو آج کی رات انشاءاللہ توبہ کی رات ہے. ہم سب مل کر توبہ کریں گے انشاءاللہ. اجتماعی دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، پھر اپنے اپنے مسجد میں ہو یا گھروں میں جا کر انفرادی دعا بھی کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ سب آج کی رات مانگیں گے، اللہ سے خوب مانگیں گے، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بھائیوں بہنوں کے لیے، خاندان کے لیے، شہر کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ دعائیں مانگی جائیں گی. آج کی رات توبہ کی رات ہے. ٹھیک ہے؟ آج جتنا اللہ سے روئیں گے، مانگیں گے، انشاءاللہ آج اللہ خود دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، خود دینے کے لیے. وہ ایک بزرگ کی بات ہے، حضرت سہل یا سہیل نام ہے. ایک بندہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے. تو آسمان پر اللہ نے فرشتوں سے کہا یاد رکھو اگر میرا بندہ میری آواز برداشت کر سکتا تو میں زور سے لبیک کہہ کر اس کی دعا قبول کر لیتا. تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو میرے عزیزو، ہم بھی اللہ سے مانگے نا، دل سے مانگو، آنسو نکال کر مانگو، تڑپتے ہوئے مانگو. اللہ کو ہمارا تڑپنا بہت پسند ہے، اللہ کو ہمارا رونا بہت پسند ہے. اس وقت پوری دنیا کے حالات بہت نازک ہیں. مسلمانوں پر ہر جگہ سے حالات تنگ ہوتے آ رہے ہیں، زمین تنگ ہوتی آ رہی ہے. ایسے میں اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو میرے عزیزوں، کچھ چیزیں ہیں آج کی رات ہمیں کرنا کیا اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ مختصر میں 2-4 منٹ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے نہیں؟ شب برات میں کیا کرنا یہ ذہن میں رکھ لو. سب سے پہلی چیز اللہ کا شکر، ہمیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. اس بات کی کوشش کرو کہ ہم فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ انشاءاللہ. کیوں؟ حدیثوں میں آیا ہے جو عشاء اور فجر پڑھ لے اللہ ساری رات عبادت میں لکھ دیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے کرم سے عشاء پڑھ لی، فجر بھی پڑھ لیں، پہلا کام. دوسرا کام، آخرت کا فکر بیٹھ کر 5 منٹ اپنے آپ میں نظریں جھکائے، آنکھ بند کر کے صرف توجہ اللہ کی طرف کریں. اپنی آخرت، موت، اس کے بارے میں سوچیں. تیسری بات، جو دعائیں تمہیں یاد ہوں مسنون دعائیں ان کو مانگیں اور درود کثرت سے پڑھیں. چوتھی بات، اپنی ہمت اور توفیق سے نفل نماز جتنی ہو سکے پڑھیں. پانچویں بات، تہجد کی نماز ضرور پڑھیں. چھٹویں بات، انفرادی طور پر اکیلے مسجد میں ہو یا گھر میں صلاۃ التسبیح پڑھیں. ساتویں بات، قرآن پاک کی تلاوت کریں. آٹھویں بات، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. نویں بات، اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور اپنی معافی مانگیں. 10ویں بات، بغیر ضروری سمجھے زندگی میں ایک دفعہ کم از کم قبرستان جا کر آج کی رات آ جائیں. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ کرنے کے کام ہیں. آج رات کیا دعا پڑھنا،
پڑھو اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اچھا، کیا کام ضروری نہیں سمجھنا. نمبر 1 نہانا ضروری سمجھنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہوا تو نہا سکتی، نہیں نہا تو اگر بھی کوئی مسئلہ نہیں. غسل کرنا ضروری یہ سمجھنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا نمبر 2 ساری رات جاگنا یہ بھی ضروری نہیں. آپ کو جتنی طاقت ہو اتنی جاگ لیں مگر عبادت سے جاگیں. بیکار میں گاڑیاں نکال لے کو ویلنگ کر لے کو یہاں سے پٹن سے یہاں پولیس ڈنڈے لے کھڑے پورا بول کو ہی ان کو کہاں ملتی وہاں شروع کر ڈالتی ہے، وہاں سکسا مارنا شروع کر ڈالتی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے نوجوان بچوں سے میری درخواست ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے وعدہ کیا ہے ملک سے کہ ہم یہاں کی پاسداری کریں گے، وعدہ خلافی نہ کریں. تو ہم کیا کریں کہ ہمارے نوجوان بچوں سے میری عاجزانہ درخواست ہے، جب ہماری دعا کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی یا تو مسجد میں بیٹھ کر عبادت کریں یا تو گھر میں عبادت کریں، نہیں تو سو جاؤ. کیا بھی ضروری نہیں ہے چپ بھی جاگنا، بڑیاں پھوکلے کو جاگنا، سگریٹاں پھوکلے کو جاگنا. حضرت ایک تو ہی پھوکنے دے گا تو پھوک لو، ایک آپ تو ہی پھوک لیتے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ذرا انرجی بھی آتی ہے اپنے آپ کو پھوکتے ہی. ہم نہ معلوم نہیں کیسا آگے کو ایسا کہ میں دیکھ کو ہی بول رہی سن کو ہی تو بس میں تم نہ کیسا معلوم کرو مجھے پکڑ لیں گے. عوام سے بچنا بڑا مشکل آج ہے. سمجھ میں آنے بات. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کاما کرو ان کو. پوری رات پھوک لے کو، پوری رات تھوک لے کو، تھوکنے کے دوستوں بہت جلدی کرتے. کہاں سخاوت نہیں کراتے بھی ہوں ہمارے کہ نہیں لے رہے مار کا تھا. تو ایسے دوستی کرے تو تمہیں بھی 2 دن میں پھوکنے لگ جاتی. پھوکنا اور تھوکنا بہت آسان، یہ طلب بڑی خراب ہو، بیٹھے بیچ مجمع سے بھی اٹھ جاتا یہ کہتا ہوں مجھے طلب آگے کر دو. ٹھیک ہے. تو اس سے بچو. آج کے رات ویلنگ کرنا، پوری رات بیڑیاں سگریٹاں یہ سب چیزیں نہیں. جاگنا ہے عبادت سے جاگیں گے، نہیں تو آج اطمینان سے آپ جا کر سو جائیں، تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ سحری کر کے اگلا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 4 انفرادی عبادت کو انفرادی کریں گے، اجتماعی نہیں کریں گے. صلاۃ التسبیح ونڈی پڑھنا. ٹھیک ہے. نمبر 5 مردوں عورتوں کا اختلاط. کہاں بھی ایسا رہا تو وہاں جانا نہیں، جہاں عورتیں ہیں وہ مرداں جانا نہیں، سب الگ الگ. آج کی رات مغفرت کی رات، اگر ایک بھی بے حیائی ہوئی تو پھر اللہ کیا کریں گے سوچو پھر. ٹھیک ہے. پھر نمبر 6 یہ پکانا ضروری وہ پکانا ضروری. اب بولے تو کیا پورا کھا لے گا کہ نہیں. حلوہ کتنا عادت پکانا سو کون سا حلوہ پکاتے بولا بادام کا پکاؤ دیکھیں گے، سوجی کا پکا کر ڈالتے رہتی. بادام کا پکاؤ دیکھیں گے ہوا تو ہمت ہے. یہ نہیں پکاتے. حلوہ کہتے وہ بھی سستے ایٹم ڈھونڈ کو رکھی. حلوہ پکانا، بریانی پکانا، جامنہ پکانا، منہ میں پانی آ جا رہا. حضرت ہم سب کھا لے گئی بھی جو کھا کو نہیں ان کے منہ میں پانی آتا رہی. تو بہرحال کوئی بھی چیز پکانا ضروری نہیں، تمہارا دل کیا چاہتا وہ بنا لے. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 7 پٹاخے اڑانا، آتش بازی کرنا بالکل جائز نہیں. میری تو یہاں تک درخواست ہے، زندگی بھر ہمیں دعاؤں میں کیا مانگتے رہتی ہیں اللہ جہنم کی آگ سے بچا کرتی. ہمیں جا کو قبرستان میں قبر کے پاس چراغ سلگاتی نا، آج وہاں سلگائے جائیں. پوچھ کو دیکھ لے علماء سے، ہمیں جس آگ سے پناہ مانگ رہی قبر کے پاس جا کو وہاں آگ سلگاتی ہے. ہمیں اللہ حفاظت فرما. ٹھیک ہے. تو آتش بازیاں پٹاخے پھوڑنے کا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. نمبر 8 ذرا بیوہ عورتیں، اب ہے کہ نہیں کہ معلوم نہیں، وہ پھر بھی بول رہا ہوں، بیوہ عورتیں ریڈیو کو بیٹھ جاتی ہیں تو ان کے مرحوم شوہراں کی روحاں آ جاتی کہتے گھر کو. میں ہم نہ معلوم نہیں، ہم نہ دکھے تو ہمیں تو بھاگ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. نمبر 9 مردوں کی ارواح آرام کرنے کے لیے گھر میں آئیں گے اس لیے بستر ریڈی کرنا، یہ بھی ہم نہ معلوم نہیں، ہمیں بھی اب تک دیکھ کو نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 10 قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، یہ بھی صحیح نہیں. چلے جائیں تو چلے جائیں، نہ چلے جائیں تو نہ چلے جائیں، کوئی بات نہیں. پھر انشاءاللہ آج کی سحری کریں گے، صبح کا روزہ رہیں گے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے نبی نے فرمایا قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، رات کو عبادت کرو، دن کا روزہ رکھو. تو آج کی سحری 5:30 کو 6 کو آخری سحری کا ٹائم، احتیاطاً 5 منٹ پہلے 5:30 کو دروازہ بند کر ڈالا. ٹھیک ہے. بعد میں ہم تو اس ٹائم میں کھول دے.
انشاءاللہ ایک روزہ ہے رکھو، ان کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اللہ کرے اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج رات اللہ جو ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں جو اللہ فیصلے فرما رہے ہیں، اللہ بہترین سے بہترین کرتے نصیب فرمائے.